جوانی میں بوڑھے آدمی سے شادی کرنا کوئی خاص خوشی کی بات نہیں ہوتی، لیکن مجبوری انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نازیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے جس شخص کے ساتھ شادی کی تھی، اس کی اور نازیہ کی عمر میں آدھا آدھا فرق تھا۔ نازیہ کی شادی 25-26 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جبکہ وہ آدمی اس وقت 55 سال کا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نازیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ شخص کسی قابل نہیں ہے۔ نازیہ اس کے ساتھ شادی تو کر بیٹھی تھی، لیکن زندگی کے خوشگوار لمحات یا فرقت کے لمحات گزارنے کے وہ قابل نہیں رہی تھی۔ ایسے میں وہ شخص جو کہ بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت امیر تھا اور پوری سوسائٹی میں اس کی جان پہچان تھی، اس کی ناک کے نیچے کچھ غلط کرنا بھی نازیہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک بڑا گھر، ایک گاڑی، ایک اچھا بینک بیلنس، یہ سب کچھ تو نازیہ کو ملا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نازیہ کو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے ساتھ ملی تھیں۔ اس میں تنہائی، ناخوشگواریت اور پھر ایسی زندگی کہ جو ایک 25-26 سال کی لڑکی کے لیے اب تک کنواری زندگی تھی۔ یعنی اس کا شوہر ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے آج تک اس کے ساتھ فرقت کے چند لمحات گزارے نہیں تھے۔ 55 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ جب انسان بالکل ہی ناکارہ ہو جائے، لیکن یہاں اس کیس میں ایسا تھا کہ یہ شخص بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، اور اس ناکارہ پن کی وجہ سے نازیہ کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا تھا۔ ایسے میں کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ سے یہ بات بالاتر تھی۔ یہ دو ہی بہنیں تھیں، ماں باپ بہت پہلے انتقال کر گئے تھے۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا، اس کے لیے ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ وہاں پر آ کر کے ختم ہو گئی تھی کہ جب نازیہ نے خود فضل شاہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فضل شاہ ایک ایسا شخص کہ جو 55-60 سال کے قریب تھا۔ نازیہ کی شادی کے لیے اسے زبیدہ نے منع بھی کیا تھا، لیکن زبیدہ جو کہ اس کی بڑی بہن تھی، اس نے نہیں مانی تھی، اور فضل شاہ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کر لی تھی کہ اس کے پاس ایک بڑا بنگلہ، گاڑیاں اور نوکر چاکر تھے، ہر وہ سہولت تھی کہ جو نازیہ کو دے سکتا تھا۔ نازیہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، وہ ایک اتنی خوبصورت اور دلکش پرکشش لڑکی تھی کہ کسی بھی شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ ایسے میں جب ایک جگہ فضل شاہ نے اسے دیکھا تو فضل شاہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا، اور پھر فضل شاہ کے ساتھ شادی ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ زبیدہ شادی شدہ تھی، وہ 32-33 سال کی تھی، اور اپنے شوہر نوید کے ساتھ ایک چھوٹی سی کالونی میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ یہ گھر، یہ کالونی، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ وہ بیاہ کر آئی تھی تو یہاں تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس کی شادی کو بھی 7 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ یہاں اس کے شوہر کا قصور نہیں تھا، اس کا شوہر بھی ہر لحاظ سے درست تھا اور وہ بھی ہر لحاظ سے درست تھی۔ دونوں کی میڈیکل رپورٹ یہی بتاتی تھی کہ دونوں ہی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں پہ جو بھی امر تھا قدرت کی طرف سے تھا، اور قدرتی امر میں اب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم ایک زندگی گزار رہی تھی۔ یہ گھر جہاں پر وہ کالونی میں رہ رہے تھے، یہ انہوں نے قسطوں پر لیا تھا۔ اس کی ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہر مہینے ایک قسط تھی جو کہ جاتی تھی، لیکن یہ بھی صرف اس وقت تک تھا کہ جب تک نوید ایک اچھی جاب کر رہا تھا۔ نوید ایک پڑھا لکھا انسان تھا، وہ ایک جاب کرتا تھا اور اسے ایک لگی بدی سیلری ملتی تھی، جس میں اس مکان کی قسط کے ساتھ ساتھ وہ اپنا اور اپنی بیوی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ ایسے میں یہ مکان اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کا اپنا ہونے والا تھا۔ پھر ایک بڑی خبر نے نوید کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور یہ خبر نوید کے لیے اس قدر بری ثابت ہوئی
کہ نوید کے جتنے بھی پیسے آتے تھے وہ اسی خبر کی، اسی بات کی نظر ہو جاتے تھے۔ ایک روز کام کرتے کرتے زبیدہ گھر میں گر کر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے کے جایا گیا، اس کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کی ٹیسٹوں کی رپورٹ کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ برین ٹیومر ابھی ابتدائی سطح پر ہے، اس کا باقاعدہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پراپر دوائی لینی پڑے گی اور پراپر علاج کرانا پڑے گا۔ جو سیلری نوید کی گھر میں آتی تھی اس سیلری سے گھر چل جاتا تھا یا پھر گھر کی قسطیں چلی جاتی تھیں۔ اب نوید اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے علاج کا خرچہ اٹھا سکے۔ مہینے کے کم سے کم 40 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ اسے ڈاکٹروں کی رپورٹوں کی شکل میں، میڈیکل دوائیوں کی شکل میں اور اس قسم کی چھوٹی موٹی بھاگ دوڑ میں اس کے خرچ ہوتے تھے۔ وہ جہاں سے کام کرتا تھا وہاں سے صرف 80 ہزار روپے سیلری لیتا تھا۔ 80 ہزار روپے کی سیلری میں 30 ہزار روپے تو وہ قسط تھی جو کہ مکان کے نام پر چلی جاتی تھی۔ پیچھے 50 ہزار روپے میں وہ اپنی بیوی کا علاج کرواتا یا پھر اس 50 ہزار کے اندر وہ اپنے گھر کا راشن، اپنے گھر کے معاملات، الیکٹرسٹی بل، گیس کے بل اور دیگر معاملات کو دیکھتا۔ ایسے میں تو شکر ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی، اگر اولاد ہوتی تو اس کا پالنا، اس کی اسکول فیس، اس کے معاملات اور زیادہ مشکل ثابت ہو جاتے، اور ان مشکلات کو جھیلنے کے وہ اس وقت پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے اس بات کے لیے استدعا کی کہ وہ بہت زیادہ مالی معاملات کو لے کر کے پریشان ہو گیا ہے۔ پہلے ایک نظام تھا جو کہ چل رہا تھا، لیکن اب ڈاکٹر کی فیسیں، دوائیاں اور میڈیکل رپورٹوں کے عوض 40-50 ہزار روپے کا خرچہ ہر ماہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اگر وہ 40-50 ہزار وہاں لگائے گا، 30 ہزار روپے انسٹالمنٹ دے گا گھر کی، تو وہ کھائے گا کہاں سے یا پھر اپنی بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ حالات تنگ دستی کی طرف جا رہے تھے اور ان کے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہیں تھی۔ ایسے میں اس نے اپنی بیوی سے اس بات کی استدعا کی کہ وہ اپنی بہن نازیہ سے یہ بولے کہ وہ اسے کچھ رقم عطا کرے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ جب یہ بات زبیدہ نے نازیہ سے کی تو نازیہ نے اس کا پالا پوسا، اس کا ماں باپ کے بعد اس کی ساری کیئر کو ایک طرف رکھتے ہوئے صاف لفظوں میں اس بات کو سنا دیا کہ بھائی میں اتنے پیسے نہیں دے سکتی۔ میں نے اگرچہ فضل صاحب سے شادی کی ہے، وہ ایک مالدار آدمی ہے، لیکن بہرحال میرے اور اس کے بھی اپنے کچھ معاملات ہیں، میری اپنی بھی کچھ زندگی ہے، اس لیے مجھ سے اس بات کی امید نہ رکھنا۔ اور پھر میں فضل شاہ کو کیا کہوں گی کہ میں اپنی بہن کو کیوں پیسے دے رہی ہوں، علاج کے لیے ہی صحیح، لیکن بہرحال میں پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب اس نے بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیا تھا، تو اس بات کے چلتے وہ ظاہری بات ہے کہ تھوڑی سی مغرور ہو گئی تھی۔ یہی تکبر تھا جو کہ اسے لے ڈوبا اور اس نے اپنی بہن کو صاف انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر نوید بے حد پریشان تھا کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کرائے، گھر کی انسٹالمنٹ دے گا یا پھر وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ انکار کرنے کے بعد نازیہ نے زبیدہ کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ زبیدہ کے گھر اکثر آتی رہتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ دو ہی تو بہنیں تھیں، اس کا اگر کوئی سگا رشتہ دار یہاں پر موجود تھا یا کوئی اس کا سگا موجود تھا تو وہ بہن ہی تھی، اس لیے وہ بہن کے پاس اکثر آتی رہتی تھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی بہن کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ جس 55-60 سال کے بوڑھے کے ساتھ اس نے شادی کی ہے وہ ایک ناکارہ انسان ہے اور کسی بھی کام کے قابل نہیں ہے۔ آج تک انفیکٹ ان کے درمیان کوئی سہاگ رات نامی چیز نہیں ہوئی، کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا میل نہیں ہوا۔ بس وہ ایک نوجوان لڑکی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سے شادی کر کے خوش تھا کہ اس نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو فتح کر لیا ہے، لیکن یہ باتیں صرف نازیہ کے اپنے من میں تھی اور نازیہ نے یہ باتیں کبھی بھی اپنی بہن کو نہیں بتائی تھی۔ نوید جب اس حد تک پریشان ہوا کہ اسے کچھ راستہ نظر نہیں آنے لگا تو اس نے
باقاعدہ قرض لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جو سود پر پیسے دیتا تھا اور پھر وہ پیسے لینا بھی جانتا تھا، لیکن نوید نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ چلو میں اپنی بیوی کی بیماری کا علاج کروا کر کے کوشش کروں گا کہ سال بھر کے اندر یہ پیسے جو کہ میں اس شخص سے لوں گا یہ اسے واپس کر دوں گا۔ جب اس نے اس شخص کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میری بیوی کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے اور میں جو ہے سال بھر کے اندر پیسے واپس کر دوں گا، تو اس شخص نے اسے کہا کہ تو ایک دفعہ پھر سوچ لے، یہ نہ ہو کہ ایک سال تک تو پیسے ادا نہ کر سکے، اور اگر تو میرے ساتھ ایک دفعہ ایگریمنٹ کرے گا تو تجھے ہر حال میں ایک سال کے اندر پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس بات کو لے کر کے نوید نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ایک سال کے اندر پیسے ادا کر دوں گا، کیونکہ یہ گھر جو کہ میرا انسٹالمنٹ پر ہے، اس گھر کی قسط 30,000 روپے جاتی ہے اور اگلے 6 ماہ میں اس گھر کی قسط دینی بند کر دوں گا۔ اس کے بعد میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو بڑے پیمانے پر بڑی کمیٹی ڈالتی ہے، وہی 30,000 روپے کی میں کمیٹی ڈالوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ 30,000 روپے کمیٹی میں جائیں گے، تو میں اس سے جلدی کمیٹی کی ڈیمانڈ کروں گا، جیسے ہی کمیٹی نکلے گی میں تمہاری ساری رقم تمہیں ادا کر دوں گا۔ وہ شخص جس کا نام شاہ بابا تھا، اور اس شاہ بابا نے نوید کو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے پیسے دے دیے۔ نوید نے 25 لاکھ روپے کی رقم اس شاہ بابا سے اٹھا لی تھی، اور شاہ بابا نے 25 لاکھ روپے نوید کو قرض دے دیے تھے۔ اس 25 لاکھ کے ساتھ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بیوی زبیدہ کا علاج کرا سکتا تھا۔ اب وہی سسٹم چل نکلا تھا کہ جو تنخواہ کے پیسے آتے تھے اس سے 30,000 روپے مکان کی قسط میں چلے جاتے تھے، اور باقی 50,000 روپے گھر کے اخراجات میں لگ جاتے تھے۔ زبیدہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس نے 25 لاکھ روپے قرض لیے ہیں، لیکن بہرحال زبیدہ اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ اب وہ اس کا اطمینان سے علاج کرواتا چلا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے اس نے زبیدہ کو نہ صرف کہ ہاسپٹل داخل کروا دیا تھا، بلکہ اب وہ زبیدہ کے ساتھ جا کر کبھی مل آتا تھا، اور کبھی اپنے کام پر چلا جاتا تھا، اور کبھی اپنے کام سے ہو کر کے گھر آ جاتا تھا۔ اس گھر کی 3 چابیاں تھیں۔ پہلی چابیاں وہ تھیں کہ جو زبیدہ کے پاس تھی، دوسری چابیاں وہ تھیں جو کہ نوید کے پاس تھی، اور تیسری چابیاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ نازیہ کے پاس تھیں۔ نازیہ ایک ایسی ہستی تھی کہ جو نوید اور زبیدہ کی غیر موجودگی میں کسی بھی وقت گھر آ سکتی تھی، کچھ وقت گھر میں گزار کر کے جا سکتی تھی، وہاں پر رہ سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایسے میں نوید ایک روز وقت سے پہلے چھٹی کر کے آ گیا، کیونکہ یہ ٹائم نوید کے آفس کا ہوتا تھا۔ آفس ٹائم پر نوید کبھی گھر نہیں آتا تھا، لیکن اس روز طبیعت میں کچھ ناسازی کے سبب اس نے آفس سے چھٹی لے لی اور دوپہر کو ہی گھر واپس آ گیا۔ یہی نوید کی شاید غلطی تھی، یا شاید نوید کے لیے اچھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا۔ بیوی ہاسپٹل میں داخل تھی، وہ سیدھا گھر آیا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہاسپٹل بیوی کے پاس چلا جاتا۔ اس کا ذہن تھا کہ میں تھوڑا آرام کروں گا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا اور زبیدہ کو دیکھ لوں گا۔ وہ جانا چاہتا تو پہلے زبیدہ کے پاس بھی جا سکتا تھا، ہاسپٹل سے اپنے لیے دوائی بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے سمجھا تھا کہ تھوڑا آرام کرنے سے اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جس وقت وہ اپنے گھر پہنچا، دوپہر کے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کھلے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہوتا۔ اسے پتہ تھا زبیدہ کے پاس، نازیہ کے پاس اور اس کے پاس چابی ہوتی ہے، اس لیے اسے ایسا لگا کہ نازیہ آئی ہوگی۔ اس نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بیرونی گیٹ کے جو کہ لاک کیا جاتا تھا چابی کے ذریعے سے، اس نے اس کو اپنی چابی کے ذریعے سے کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے امید تھی کہ نازیہ سے اس کا سامنا ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ہی بیڈ روم کی، جہاں پر وہ زبیدہ کے ساتھ رہتا تھا، لائٹ کو جلتا ہوا دیکھا۔ یہی ایک بڑا کمرہ تھا جہاں پر ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا، اور وہ زبیدہ کے ساتھ اسی کمرے میں اپنا وقت گزارتا تھا۔
جب وہ اس کمرے کی طرف بڑھا تو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا اور ایک دروازہ بند تھا۔ بند دروازہ جو تھا اس میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کھلا دروازہ جو تھا اس میں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اندر داخل ہونے پر ہی اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر کے اندر داخل ہوا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ نازیہ ہے اور نازیہ کے ساتھ ایک آدمی ہے جو کہ نوجوان ہے، زیادہ سے زیادہ 30-32 سال کا رہا ہوگا۔ اس آدمی نے داڑھی رکھ چھوڑی تھی اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں، ڈیل ڈول سے بھی اچھا خاصا صحت مند لگتا تھا۔ نازیہ کے ساتھ وہ اس کمرے میں تھا اور ظاہری بات ہے کہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کی نوید کی آمد پر دونوں ایک دوسرے سے ہٹ گئے اور دونوں ہی شرمندہ انداز میں نوید کے پاس وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے نوید سے اس بات کے لیے التجا کی کہ نوید کسی بھی شکل میں یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ نوید آج پہلی بار دوپہر میں گھر آیا تھا اور اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اس کی سالی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس نے ان دونوں کا راز چھپانے کا وعدہ کیا اور اس لڑکے کو تو فی الحال چلے جانے کے لیے کہا۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اچھا، ایک کام نوید نے احتیاط کے طور پہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے کو جیسے ہی نوید بھیج کر کے باہر سے گھر اندر آیا، نوید نے اپنے موبائل کو آن کر کے سامنے والی جیب میں ڈال لیا تھا اور فلیش لائٹ کو بند کر دیا تھا۔ وہ موبائل جو ہے باقاعدہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب وہ نازیہ کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے نازیہ سے کہا، یہ لڑکا کون ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے اور میرے گھر میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام اسلم ہے، میرے شوہر کے آفس میں کام کرتا ہے، میرے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور دوستی محبت میں بدل گئی، ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور پھر ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر ہم تنہائی میں کچھ وقت گزار سکتے، لہٰذا میرے پاس کیونکہ اس گھر کی چابی تھی، میں نے اسے اسی گھر میں بلانا شروع کر دیا اور تم لوگوں کی غیر موجودگی میں یہ 5 سے 6 مرتبہ یہاں آ چکا ہے۔ ایسے میں نوید نے کہا کہ تم لوگوں کو عجیب نہیں لگا، شرم نہیں آئی کہ تم اپنی ہی بہن کے گھر میں آ کر کے ایسے گلچھرے اڑا رہی ہو، اور اگر تمہارے شوہر کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا؟ ایسے میں نازیہ نے کہا کہ آپ فکر مت کرو، میرے شوہر کو آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا، وہ اپنے بزنس میں اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اسے کسی دوسری طرف ہوش ہی نہیں ہے۔ اب نوید نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک مدد تمہیں میری بھی کرنی ہوگی، میں یہ بات نہ تو تمہارے شوہر کو بتاؤں گا، نہ ہی اس بارے میں کسی اور کو پتہ چلے گا، حتیٰ کہ زبیدہ کو بھی میں اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم نے جو بھی بات مجھ سے کی ہے یہ میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہے، میرے موبائل میں یہ سارا منظر ریکارڈ ہو چکا ہے جس میں تم نے خود اسلم کے بارے میں اقرار کیا ہے۔ یہ ویڈیو میرے موبائل میں ہی رہے گی، یہ موبائل میرے پاس رہے گا، نہ اس کا زبیدہ کو پتہ چلے گا اور نہ ہی تمہارے شوہر فضل شاہ تک یہ ویڈیو پہنچے گی۔ تمہیں میرے ساتھ صرف اتنا کام کرنا ہوگا کہ تم مجھے 1 ماہ میں 5 لاکھ روپے ادا کرو گی، اور 5 لاکھ روپے تمہیں ہر مہینے مجھے دینے ہوں گے، اور 5 مہینے میں تم مجھے 25 لاکھ روپے ادا کرو گی۔ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس 25 لاکھ روپے سے بڑھ کر میں تم سے کچھ رقم نہیں لوں گا۔ اس کے بعد میں اس ویڈیو کو، اس وائس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ 25 لاکھ روپے وہ رقم ہے کہ جو میری ضرورت ہے، مجھے کیوں چاہیے تمہیں یہ سوال نہیں پوچھنا، بس مجھے ہر مہینے یہ 5 لاکھ روپے تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ ایسے میں نازیہ نے کہا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، ہاں اگر تم 1-2 لاکھ روپے کہو تو چلو میں اس کا کچھ انتظام کر سکتی ہوں، لیکن 5 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے۔ مانا میرا شوہر بڑا امیر ہے اور اس نے کبھی مجھ پر جو ہے وہ ایسی بات نہیں کی کہ انہوں نے مجھ سے کبھی پیسوں کا حساب لیا ہو، میں جتنے مرضی خرچ کروں کبھی انہوں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن 5 لاکھ روپے پھر بھی ایسی رقم ہے کہ جلد کسی نہ کسی کی نظر میں آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کرو
کہ میں 1,00,000-2 لاکھ روپے تمہیں دوں۔ اب نوید نے کہا نہیں، میں 5 لاکھ روپے سے کم نہیں، اور میں نے تمہیں کہا نا یہ قسطیں تمہیں صرف 5 قسطیں ادا کرنی پڑیں گی، اس 5 قسطوں کے بعد تم یہ 5 لاکھ روپے مجھے دو گی تو تمہیں 25 لاکھ روپے 5 مہینے میں ادا کرنے پڑیں گے۔ جب تم یہ 25 لاکھ روپے 5 مہینے میں ادا کرو گی تو اس سے نہ تمہیں کچھ فرق پڑے گا اور نہ مجھے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 6 مہینے میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگوں گا اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور تمہارا راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ تمہارے شوہر فضل شاہ کو یا پھر کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو اور تم نے کیا کیا ہے۔ نازیہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے جیجا جی کی اس بات کو تسلیم کر لیتے، لہٰذا اس نے اپنے بہنوئی کی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ واقعی اس کے شوہر کی پہنچ بڑے دور تک ہے، وہ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، پولیس قانون بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر اسے نازیہ کے کرتوت کا پتہ چل گیا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، بلکہ وہ نازیہ کو ایسی سزا دے گا کہ نازیہ ساری زندگی جو ہے وہ شاید اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہی غرور تکبر منٹوں میں خاک میں مل گیا تھا۔ جب زبیدہ نے اس سے پیسے مانگے تھے مدد کے لیے اس وقت اس نے انکار کیا تھا، لیکن آج اپنی جان پر بنی تھی تو اس کے پاس 5 لاکھ روپے مہینے کے بھی نکلنے لگے تھے، اور اس طریقے سے نوید نے اسے پابند کر دیا تھا کہ وہ صرف 5 مہینے پیسے لے گا۔ یہ کہہ کر کے نوید نے اسے وہاں سے رخصت کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اب نوید سوچنے لگا تھا کہ جیسے ہی 5 لاکھ روپے ہر مہینے ملا کریں گے وہ شاہ بابا کو دے کر کے اس سے بھی اپنی جان بڑی جلدی چھڑوا لے گا۔ 1 سال کا معاہدہ 5 سے 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے جب شاہ بابا کو پیسے مل جائیں گے تو اس کے پاس وہ 25 لاکھ روپے جو شاہ بابا نے دیے تھے وہ اپنی بیوی زبیدہ کے علاج کے لیے ہوں گے، اور وہ اپنی بیوی زبیدہ کا علاج جو ہے وہ اس سے کرا سکے گا۔ لہٰذا اس نے ایسا سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، اور اسی بات کے چلتے اب اس نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ ہر مہینے نازیہ اسے ایک مستقل رقم 5 لاکھ روپے کے طور پر دے گی۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ پہلے مہینے نازیہ نے اسے 5 لاکھ روپے دیے، لیکن دوسرے مہینے نازیہ نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اس کے بہانے جب بڑھنے لگے تو نوید نے اسے واٹس ایپ پہ وہی ویڈیو کلپ بھیج دیا جو اس نے وہاں پر ریکارڈ کیا تھا۔ اس میں اس کو جب اپنی اور نوید کی وائس صاف صاف دکھائی دی، اور اس کی تصویر بھی آئی کہ جب نوید اس سے بات کر رہا تھا اسلم کے بارے میں، تو اب نازیہ کو سچ میں ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اگر یہ ویڈیو فضل شاہ تک پہنچ گئی جو کہ اس کا شوہر تھا تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ ایسے میں اس نے اسلم کو بلایا۔ اسلم ایک نوجوان ضرور تھا اور اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس وہ ایک چھوٹی موٹی ملازمت تھی جو کہ فضل شاہ کے آفس میں کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی ملازمت بھی اسے ایک ڈھیر سفارش پر ملی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا تھا، اس لیے اس آفس میں ٹکا ہوا تھا۔ اس نے اسلم کو ایک جگہ پر بلایا اور وہاں پر اس نے اسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری بات کی۔ اس نے اسلم کو بتایا کہ اسلم تم تو اس روز چلے گئے تھے اور میرے بہنوئی نے تمہیں وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بہنوئی نے میری ایک ویڈیو بنا لی جس میں اس نے باقاعدہ اس بات کو ریکارڈ کر لیا کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس بات کو ریکارڈ کر کے اس نے اپنے پاس سیو کر لیا۔ اب اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ میں اسے ہر مہینے 5 لاکھ روپے ادا کروں اور 5 مہینے تک اسے 25 لاکھ روپے ادا کروں۔ وہ 25 لاکھ روپے لینے کے بعد میری جان چھوڑ دے گا، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا اور کوئی بھی ایسی بات نہیں رہے گی۔ میری بہن بیمار ہے، شاید اسے میری بہن کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اس بات کو میں بھی جانتی ہوں۔ 1,00,000-2 لاکھ روپے کا سوال ہوتا تو میں اسے ہر ماہ دے دیتی، لیکن 5 لاکھ روپے میرے خیال میں بہت بڑی رقم ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بہنوئی سے جان چھڑانی ہوگی۔ تم اس کام میں میری مدد کرو اور میری اس سے جان چھڑا دو۔ اسلم نے کہا کہ تم کس قسم کی جان چھڑانا چاہتی ہو، مجھے یہ بھی بتا دو، کیونکہ جان چھڑانے کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ نازیہ نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم حکم کرو۔ تم نے اتنی بڑی گھر کی
مالکن ہونے پہ، اتنے بڑے بندے کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود تم نے مجھے پسند کیا اور میرے ساتھ تم نے دوستی کی، تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے بس تم حکم کرو کہ مجھے تمہارے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، جو کہو گی، جیسا کہو گی ویسا ہو جائے گا۔ اب نازیہ سوچنے لگی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے جان چھڑا لے اس طریقے سے کہ اس کا موبائل کسی طریقے سے اس کے ہاتھ آ جائے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر لے، لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو ایک سے زیادہ موبائلوں میں ہو یا اس نے کسی اور جگہ بھی سیو کر کے رکھی ہو، لہٰذا اگر ایسی حرکت نازیہ کرے گی یا پھر اسلم کے ذریعے سے کروائے گی تو اس کا ایک ہی انجام ہو سکتا ہے، اور وہ انجام یہی ہو سکتا ہے کہ فضل شاہ تک وہ ویڈیو کلپ پہنچے گا اور فضل شاہ منٹوں میں نازیہ کو ہر چیز سے محروم کر دے گا۔ جس دولت روپے پیسے کے لیے اس نے اپنی جوانی کی قربانی دی تھی، 25-26 سال کی عمر میں ایک بوڑھے آدمی سے، جو کہ سمجھ لو کہ ایک ناکارہ بوڑھا آدمی تھا، شادی کر چکی تھی، اب اس آدمی کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہی تھی صرف اس لیے کہ اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، اس کے پاس بینک بیلنس تھا۔ اسلم جیسے بندے کے ساتھ بھی اس کی یہی تھی کہ اس کے جو چیز اسے فضل شاہ سے نہیں مل رہی تھی، وہ پیار، وہ چیز اسے اسلم سے مل رہی تھی، اس لیے اب یہ اسلم کو بھی اس کام میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی اور یہ نہیں چاہ رہی تھی۔ اب ایسے میں اگر موبائل چوری کیا جائے یا موبائل سے جو ہے اس ویڈیو کو چرایا جائے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ نوید نے اس ویڈیو کو کسی اور جگہ نہیں رکھا ہوگا؟ یہ بات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ ایسے میں نازیہ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی تھی کہ اگر نوید ہی نہ رہے گا تو کوئی ویڈیو کا کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ نوید کو راستے سے ہٹا کے اس کے موبائل کو جو ہے اس کو ختم کر دے گی، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گی، اور اگر نوید نے کسی جگہ پر یہ ویڈیو چھپا کر کے رکھی بھی ہوئی تو اس کا نوید کو ہی پتہ چلے گا اور نوید کے ساتھ ہی یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ اسلم کے ذریعے سے یہ کام کروائے گی۔ لہٰذا اس نے اسلم سے کہا کہ تم نے کہا نا کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں جو بتانے لگی ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ تم نے نوید کو میرے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دینا ہے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، نوید نہیں رہے گا، اور نوید کے نہ رہنے کے بعد تم نے ایک کام کرنا ہے، اس کا موبائل میرے پاس لانا ہے، میں اس کے موبائل میں سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے اس کی ساری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دوں گی، اس کے بعد مجھے کسی کا خوف نہیں رہے گا، میں وہی کروں گی جو میرا من چاہے گا۔ لیکن کیونکہ نوید کے ساتھ یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں تم ہوگے، براہ راست میں ملوث نہیں ہوں گی، تم نے بھی جو کچھ کرنا ہے اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر کے کرنا ہے، تاکہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے تمہارا اور نوید کا تو کوئی تعلق ثابت نہیں ہوگا۔ تم اس کالونی میں میرے ساتھ آتے ہو اور نوید کے گھر جاتے ہو، ہم زیادہ تر دوپہر کا وقت استعمال کرتے ہیں جس وقت نوید اپنے آفس میں ہوتا ہے۔ تمہیں میرے خیال میں آج تک اس کالونی میں کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا، کیونکہ گاڑی سیدھا ہم نوید کے گھر کے اندر جا کر کے کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم گھر کے کمروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر تم پیدل آؤ یا پیدل جاؤ یا پھر تم وہاں سے گزرے ہو تو شاید تمہیں کسی نے دیکھا ہو، اس لیے نوید سے تمہارا کوئی تعلق ثابت ہی نہیں ہوگا، اور جب نوید سے تمہارا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوگا تو تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آئے گا۔ لہٰذا نوید کو راستے سے ہٹانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب یہ بات نازیہ اور اسلم نے مل کر کے یہ پلان بنا لیا تھا، اور اب کی بار اس نے سوچا تھا کہ یہ قصہ ختم کرے گی، اس مہینے کی انسٹالمنٹ دینے کی بجائے وہ نوید کو راستے سے ہٹا کر کے اس کے موبائل پر قبضہ کر لے گی۔ ادھر نوید اس بات کو لے کر کے خوش تھا کہ اس بار بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ پچھلی بار کے ملے ہوئے 5 لاکھ روپے اس نے شاہ بابا کو ادا کر دیے تھے، اور پھر اب کی بار جو 5 لاکھ روپے ملیں گے وہ شاہ بابا کو ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے 5 قسطوں میں اس کی رقم ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نازیہ جو مرضی کرتی رہے، اسے اس کی زندگی سے کیا، اسے صرف اپنے سے تھا
کہ میری بیوی کا علاج ہو جائے گا، میرا گھر بھی بچ جائے گا اور میں بالکل جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات نوید کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ بہت جلد نوید کو جو ہے وہ اس بات کا خمیازہ بھگتنا تھا، کیونکہ دوسری طرف نازیہ اور اسلم اس بات کو لے کر کے اپنا پلان ترتیب دے چکے تھے۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوید کو راستے سے ہٹا دیں گے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے جو ویڈیو اس نے ظاہری بات ہے کہ ثبوت کے طور پر بنائی تھی۔ اگر یہ ویڈیو فضل شاہ کے پاس پہنچ جاتی، اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف باتیں تھیں جو کہ ایک بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ کی تھی، اور ان باتوں سے یہ بس پتہ چل رہا تھا کہ سالی کے کارنامے کیا تھے، اس کے کرتوت کیا تھے۔ ان باتوں کے چلتے ظاہری امر ہے کہ پریشان ہونا نازیہ کا حق بنتا تھا۔ فضل شاہ جیسی شخصیت، ایک ایسا شخص جو کہ بہت بڑے عہدے کا اور بہت بڑے جس کے تعلقات ہوں، اس کے ساتھ نازیہ اور نازیہ کے ساتھ وہ، اور اگر بیچ میں اسلم کی بات سامنے آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، یہ سب کے سمجھنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہے۔ خیر، ایک روز جب نوید اپنے آفس سے نکلا اور آفس سے نکلتے ہی وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ 4-5 بجے کے قریب آفس سے چھٹی کرتا تھا، اس کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس سفر کے لیے اگرچہ اپنی بائک تھی، لیکن بائک کا وہ بہت کم استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس کی اب تھوڑی سی توند نکل رہی تھی اور ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ جس قدر زیادہ پیدل چلو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اس روز اس نے اپنا بائک استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے آفس سے پیدل راستہ ہاسپٹل کا قریب آدھے سے پونے گھنٹے کا تھا، جہاں پر اس نے پیدل جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ پھر جب وہ رات کو 11 بجے اپنی بیوی زبیدہ سے مل کر کے وہاں سے نکلا تو اس وقت بھی وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھیں اور زیادہ تر لوگ کہیں موجود نہیں تھے، آمد و رفت بہت کم تھی۔ اس کے راستے، گھر کے راستے پر بہت سی ایسی جگہ، ایسی سڑکیں آتی تھیں کہ جہاں پر رات میں انسان نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، لہٰذا وہ ایسے راستوں کا انتخاب کر کے گھر کی طرف جاتا تھا کہ جہاں پر واقعی میں اس وقت بہت کم لوگ تھے، بہت کم آمد و رفت تھی۔ لیکن آج اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا، لیکن کچھ فاصلے پر ایک شخص جس نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، جو کہ ایک اوور کوٹ تھا جو کہ سر سے پاؤں تک تھا، اس کے اوپر ہیٹ جس نے اس کے شخصیت کو اور پر اسرار بنا رکھا تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ اس کوٹ کے اندر ایک لمبا دھاری دار خنجر تھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ چھپا ہوا تھا، اور یہ خنجر تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ نوید کے لیے خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ نوید ایک ایسی سڑک پر ہے کہ جہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اور اس کے گھر کا فاصلہ بھی اب بہت کم رہ گیا ہے، تو وہ شخص جو کہ اسلم تھا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بالکل نوید کے سر پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی نوید کو اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی شخص بالکل اس کے پاس آ گیا ہے، نوید ایک دم سے مڑا، اور یہ مڑنا ہی نوید کے لیے بہت زیادہ برا ثابت ہوا۔ اس شخص کا ارادہ پیچھے سے وار کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی نوید مڑا اس نے خنجر بلند کیا اور سیدھا سامنے سینے میں اتار دیا۔ نوید کے مقابلے میں وہ شخص کافی طاقتور تھا، اس نے نوید کا منہ دبوچ لیا تھا اور اسے آواز نکالنے سے روک رہا تھا۔ چند لمحوں کے تڑپنے کے بعد نوید ٹھنڈا ہو گیا، اس نے نوید کو وہیں چھوڑا، اس خنجر کو نکال کر کے اس پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے اور اس کے بعد اس خنجر کو قریب ہی کہیں پھینک دیا۔ اب وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ رات بیت گئی اور صبح لوگ اس نوید کی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک لاش پڑی ہے جو کہ بالکل ہی ایک ویران سڑک پر تھی، لیکن اکا دکا لوگ اکٹھے ہوتے ہوتے وہاں پر اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی اور پولیس جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پہنچ گئی۔
نوید کے بارے میں پتہ کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ نوید کا بٹوا مل گیا تھا جس کے اندر پیسے بھی محفوظ تھے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا، اس کے آفس کا ایڈریس بھی تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں ساری تفتیش مکمل ہو گئی، جس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ نوید کون تھا، اس کیا کرتا تھا اور اس کا کیا تعلق تھا۔ پھر یہ اطلاع ظاہری بات ہے کہ زبیدہ، نازیہ اور دیگر لوگوں تک بھی پہنچا دی گئی، کیونکہ فضل شاہ کے گھر میں یہ پیغام آ چکا تھا اور نازیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ نوید اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ زبیدہ جو کہ ہاسپٹل میں داخل تھی، اسے بھی یہ اطلاع کی گئی تھی۔ اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے اجازت لی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسے 2 روز کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس کا بہرحال علاج چل رہا تھا، اس کے لیے اسے زیادہ ہاسپٹل سے دور رہنا اس کے لیے زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ گھر آ گئی تھی اور اسی طریقے سے اسے نوید کے ساتھ ہونے والی اس واردات کا پتہ چل گیا تھا۔ پولیس اپنی سی تفتیش کر کے واپس چلی گئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ پولیس نے اس کیس کو اس وقت تک کلوز نہیں کرنا تھا جب تک کہ وہ نوید کے قاتل کا پتہ نہیں چلا لیتے۔ پولیس نے اپنے تئیں تفتیش شروع کر دی اور اسی طریقے سے نازیہ زبیدہ 2 دن گھر رہ کر کے اپنے شوہر کے کفن دفن کے بعد دوبارہ ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے اس کا شوہر کروا گیا تھا کہ وہ اپنا علاج کروا سکتی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے سنبھالا تھا، نازیہ آئی تھی، فضل شاہ آیا تھا، ان لوگوں نے بھی اسے اچھی خاصی تسلی دی تھی کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ وقتی طور پر دب کر کے رہ گیا تھا۔ پولیس اپنی سی تفتیش کرتے ہوئے اس طرف بڑھ رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، آخر کار نوید کو مارنے کے پیچھے کس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور نوید کو مارا کیوں گیا۔ یہ باتیں وقتی طور پر پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ تفتیش کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ قریبی تھانے کے لوگ اس بارے میں پوری دلچسپی کے ساتھ نوید کے قتل کی تحقیق کر رہے تھے، اور پھر انہیں ایک بات کا انکشاف ہوا کہ نوید نے شاہ بابا نامی ایک شخص سے، جو کہ سود پر پیسے دیتا ہے، قریب 25 لاکھ روپے لے رکھے ہیں۔ یہ بات سن کر کے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہ بابا نے اپنی رقم کا تقاضا کیا ہو اور نوید نے رقم دینے سے انکار کیا ہو، اور اس کے چلتے شاہ بابا نے نوید کا یہ کام کروا دیا ہو۔ شاہ بابا پر شک تھا، اس لیے پولیس شاہ بابا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہ بابا کو اس کیس میں ملوث کرے گی اور اس کے بارے میں پوری تحقیق کرے گی۔ لہٰذا مقامی تھانے سے چند لوگ شاہ بابا کے پاس پہنچ گئے، جو کہ مشہور تھا کہ وہ سود پر پیسے دیتا ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی بہت سی خبریں تھانے میں موجود تھیں۔ شاہ بابا نے ایک سجی سجائی بیٹھک میں پولیس والوں کو بٹھایا اور ان سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں جس سلسلے میں آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں اس سلسلے میں نہ صرف کہ بے قصور ہوں، بلکہ میرا تو الٹا نقصان ہوا ہے۔ مجھے اس شخص کو مار کر کے فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا، اس لیے میں نے اس شخص کو نہیں مارا۔ اب پولیس والوں نے کہا کہ آپ نے اگر اسے نہیں مارا تو پھر کون ہے جو کہ اسے مار سکتا ہے؟ ایک آپ ہی ہیں کہ جس نے پیسے دے رکھے تھے، بیوی ہے تو وہ ہاسپٹل میں بیمار پڑی تھی، سالی ہے تو وہ ایک بڑے گھر میں بہو ہے اور اس پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ کیوں مارے گی؟ نوید کے مرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نوید کو مار تو وہی سکتا ہے کہ جس کو نوید سے کچھ فائدہ ہو۔ اب شاہ بابا نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ نوید کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ اس نے مجھ سے 25 لاکھ روپے سود پر لیے تھے، جس کا میرے ساتھ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن اس نے وہ 1 سال کا ایگریمنٹ تو بہت دور، اس نے مجھے 5 لاکھ روپے واپس بھی کر دیے تھے اور پہلے ہی مہینے واپس کر دیے تھے۔ اب جو اتنا اچھا کلائنٹ ہو کہ وہ پہلے ہی مہینے 5 لاکھ روپے جیسی رقم واپس کر دے اور ساتھ میں یہ کہے کہ ہر مہینے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا اور 5 قسطوں میں آپ کا 25 لاکھ آپ کو واپس مل جائے گا، تو ایسے شخص کو مار کر کے میں اپنا بزنس کیوں خراب کروں گا؟ یہ بات پولیس کے لیے واقعی بہت عجیب ثابت ہوئی کہ 5 لاکھ روپے کی رقم اس نے پہلے ہی مہینے ادا کر دی تھی،
خیر جب اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو نکلوایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جو شاہ بابا سے قرضے پر لی تھی وہ ابھی بھی پڑی ہے. اس میں سے اس نے بس اتنا ہی خرچہ کیا ہے جتنا کہ اس کی بیوی کی بیماری پر 1.5 مہینے میں آیا ہے. وہ رقم قریب 23-23.5 لاکھ روپے تھی جو کہ ابھی بھی وہاں پر پڑی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے شاہ بابا سے جو رقم لی تھی وہ رقم تو ویسی کی ویسی بینک میں موجود تھی اور اس رقم کے ساتھ وہ اپنی بیوی کا علاج ہی کروا رہا تھا. اب ایسے میں یہ 5 لاکھ روپے جو کہ اس نے شاہ بابا کو واپس کیے تھے اور اسے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5 مہینے کے اندر اس کے باقی کے پیسے بھی اسے واپس مل جائیں گے، یہ سب کچھ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو سوچنے والی تھی. 5 لاکھ روپے کی رقم آئی کہاں سے تھی؟ یہ رقم اس کے بینک میں نہیں آئی تھی، یہ وہ رقم تھی کہ جو اسے کسی نے دی تھی. یہ 5 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ 5 لاکھ روپے اسے دیے گئے تھے. اگر یہ 5 لاکھ روپے اس کے بینک میں جمع نہیں ہوئے تھے تو یہ سیدھے اس نے کسی سے لیے تھے. سوال یہ تھا کہ کس سے لیے تھے اور کیوں؟ مگر فی الحال یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. تمام لوگوں سے مکمل تفتیش کی گئی، زبیدہ سے، نازیہ سے، فضل شاہ سے، ہر کسی سے پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن نہ تو موٹیو آف مرڈر نظر آ رہا تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے بٹوے میں کچھ پیسے موجود تھے جو کہ اس کے بٹوے کے اندر ہی رہے تھے. اس کے ID کارڈ، اس کے دفتر کے کارڈ، جو بھی دیگر معاملات تھے وہ وہیں پہ رہے تھے. لوٹ مار کا یہ کیس نہیں تھا. کسی نے اگر لوٹنا ہی ہوتا تو پیسے لے کر کے جاتا، کارڈز وغیرہ ہو سکتا ہے بٹوا ہی لے کر کے چلا جاتا. یہ لوٹ مار کا کیس نہیں تھا، یہ سیدھا قتل کا کیس تھا جسے باقاعدہ جو ہے کسی پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا تھا. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی جس سازش کے تحت یہ کیا گیا تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ یہ کرنے والا کون ہے، اور پولیس اس امر کو لے کر کے پریشان تھی. نازیہ اس بات کو لے کر کے بے فکر تھی کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا. وہ کسی بھی شکل میں نہیں سامنے آ سکتی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایسے میں قانون موٹیو آف مرڈر ڈھونڈے گا، اور موٹیو آف مرڈر جو ہے وہ ملنے والا نہیں تھا. کیونکہ موٹیو آف مرڈر تب ہوتا کہ نوید کوئی بہت ہی مالدار آدمی ہے اور اس نے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کیا ہے یا اسے لوٹنے کی غرض سے کسی نے چوری کی ہے. اب لوٹنے والا تو سوال ہی نہیں تھا، صرف اسے مارا گیا تھا. بہرحال پولیس اپنی سی تفتیش کر رہی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ اس بات کو لے کر کے مطمئن تھے کہ کوئی بھی کبھی بھی جان نہیں پائے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. نوید بیچارہ تو مر چکا تھا اور اسے قبر کے حوالے کر دیا گیا تھا. زبیدہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل سے چھٹی لے کر کے گھر آ گئی تھی. گھر آ کر کے بھی اسے اکیلا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، جہاں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اتنے عرصہ گزارا تھا، اتنے ٹائم گزارا تھا. وہاں پر وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ اب اسے اس گھر میں اکیلے رہنے پڑتا تھا. کبھی کبھی نازیہ اس سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بہن کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی تھی. یہ معاملات کافی حد تک اب مدھم ہونے لگے، کیس کی تفتیش بھی اب مدھم ہونے لگی. کوئی سراغ، کوئی سرا ایسا نہیں تھا کہ جو ملا ہو. زبیدہ کے لیے اکیلا گھر ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں وہاں پہ اپنا وقت گزارے. ایسے میں اس نے بس اپنی دلچسپی کا بس ایک ہی ذریعہ تلاش کیا کہ اڑوس پڑوس محلے میں چلی جاتی، وہاں پر بیٹھ کر کے کبھی کسی کے ساتھ بات چیت کرتی، دل بہلاتی اور واپس گھر آ جاتی. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اب چل رہی تھیں، لیکن زندگی ایک جگہ رک سی گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کیس یہیں پر بند ہو جائے گا اور کبھی بھی نوید کے قتل کا پتہ نہیں چل سکے گا. نوید کو کیوں مارا، کس نے مارا اور اس کی وجہ کیا تھی،
یہ وہ باتیں تھیں جو کہ واقعی کسی کے سمجھ میں فی الحال آنے والی نہیں تھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچائی جو ہوتی ہے نا اسے وقتی طور پر چھپایا تو جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ پولیس کی تفتیش اگرچہ مدم پڑ چکی تھی لیکن ایک بات ایسی انکشاف میں آئی کہ جس بات نے اس بات کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا اور پتہ چل گیا کہ اصل میں کیا ہوا ہوگا۔ ہوا یہ کہ جب نوید کے بینک اکاؤنٹ کے علاوہ دیگر بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ 5 لاکھ روپے کی یکمشت رقم نازیہ کے اکاؤنٹ سے وڈرا کی گئی ہے۔ اس نے وہ رقم اس دن نکالی کہ جس سے اگلے دوسرے دن نوید نے وہ رقم شاہ بابا کو 5 لاکھ روپے ادا کی۔ اب نازیہ نے 5 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ سے وڈرا کروا کر کے وہ رقم لا کر کے نوید کو دی اور نوید نے وہ رقم اس سے اگلے دن شاہ بابا کو جا کر کے دی۔ نازیہ کیوں نوید کو 5 لاکھ روپے دے گی جبکہ پولیس تفتیش کے دوران یہ بات زبیدہ سے ہوئی تھی کہ اس کے علاج کے لیے نازیہ نے 1 روپیہ بھی دینے سے منع کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا شوہر اس بات کو لے کر کے شک کرے گا اور میں اتنے پیسے نہیں دے سکتی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ 5 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم اس نے نوید کو ادا کی۔ پھر ایک چیز اور کہ نوید نے شاہ بابا سے کہا کہ 5 قسطوں میں 5 مہینے کے اندر وہ رقم ادا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے 5 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم نازیہ نوید کو ادا کرنے والی تھی۔ آخر اتنی بڑی رقم وہ نوید کو کیوں ادا کرنے والی تھی؟ اس کے 2 ہی ریزن تھے۔ یا تو نازیہ کا کوئی ایسا راز تھا جو نوید جانتا تھا، یا پھر نازیہ کو کسی بات کو لے کر کے نوید جو ہے پریشان کر رہا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ جس کی وجہ سے نازیہ نوید سے پریشان تھی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جسے موٹیو آف مرڈر مانا جا سکتا تھا، یعنی نازیہ نوید کو لے کر کے پریشان تھی تو وہ نوید کو راستے سے ہٹا سکتی تھی، لیکن کیسے؟ پولیس نے چپ چاپ نازیہ کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب یہ نظر نازیہ کے اوپر رکھنی شروع ہوئی تو ایک بات کا اور انکشاف ہوا کہ نازیہ اکثر ایک شخص کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور اس شخص کے بارے میں پولیس کی رائے یہ نکلی کہ یہ شخص نازیہ کے دوستوں میں یا عاشقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شخص ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ نازیہ کی اکثر ملاقات ہوتی ہے۔ ادھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب قدرت کو منظور ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ زبیدہ کو، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اپنے شوہر کے بعد کافی ٹوٹ گئی تھی، اسے وہ لیپ ٹاپ یاد آیا کہ جو اس کے شوہر کا لیپ ٹاپ تھا۔ اب اس نے اپنے شوہر کے اس لیپ ٹاپ کو آن کیا۔ اس کا پاسورڈ دونوں کی میرج اینیورسری تھا، یعنی کہ دونوں کی شادی کا دن، اس لیے اسے اس پاسورڈ کو کھولنے میں دقت نہیں آئی۔ اس نے اس پاسورڈ کو کھول دیا اور جیسے ہی اس نے اس پاسورڈ کو اوپن کیا، اسے اس کمپیوٹر کے اندر، اس لیپ ٹاپ کے اندر ایک ویڈیو کلپ ملا۔ اس ویڈیو کلپ نے زبیدہ کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ کیا ہوا ہوگا۔ وہ ویڈیو کلپ وہی کلپ تھا جو کہ اس موبائل میں تھا جو کہ نوید کے پاس تھا۔ شاید نوید نے احتیاط کے طور پر اسے اپنے لیپ ٹاپ میں کر لیا تھا۔ اس لیپ ٹاپ کا پاسورڈ زبیدہ اور نوید کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس کا پاسورڈ اپنی میرج اینیورسری تو رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی میرج اینیورسری کا جو پاسورڈ لگایا ہوا تھا وہ الٹا لگایا ہوا تھا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر 21 مئی 1996
ان کی میرج اینیورسری کا پاسورڈ تھا، تو وہ اسے یوں لکھتے تھے 1996 5 اور 21، یعنی ٹوٹل الٹا لکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس لیپ ٹاپ کو ان کے علاوہ کھولنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ 21/5/1996 لکھے گا، 1996/5/21 نہیں لکھے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنا میرج اینیورسری پاسورڈ الٹا لکھ رکھا تھا کہ اس لیپ ٹاپ کو کوئی اور کھول نہ سکے۔ اب یہ کلپ ہاتھ میں آ جانے کے بعد زبیدہ کو سمجھ آ چکی تھی کہ نازیہ ہی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ اسے اپنے شوہر کے بچھڑنے کا دکھ تھا، لیکن وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ میری ایک بہن ہے، لیکن بہن اور شوہر کے پیار میں اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا، جس بے دردی سے اس کو مارا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بات زبیدہ نے بھی دیکھی تھی اور زبیدہ نے اس کی حالت دیکھی تھی، لہٰذا وہ کلپ زبیدہ نے اپنے موبائل میں کاپی کیا اور اگلے ہی روز پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی، اس نے وہ کلپ جا کر کے وہاں پہ انسپیکٹر کو بتایا۔ انسپیکٹر نے اس کلپ کو دیکھا اور ساتھ ہی زبیدہ کو یہ خبر سنائی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ویسے ہی نازیہ تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ نازیہ اور اسلم کے درمیان دوستانہ محبت ہے، اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ باتیں ہمیں بھی پتہ چل چکی ہیں۔ وہ 5 لاکھ روپے اسی کے اکاؤنٹ سے وڈرا ہوئے تھے جو آپ کے شوہر نے شاہ بابا کو دیے تھے، لہٰذا جو بھی بات تھی اب 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ ایک سالی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بہنوئی نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس امر کو لے کر کے 5 لاکھ روپے ہر مہینے تقاضا کیا ہے، تو اس نے اسے ایک ہی بار راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے اپنے سے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے اسی عاشق کا استعمال کیا کہ جسے وہ اپنی شوہر کی نظروں میں دھول جھونک کر پیار کر رہی تھی اور جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا تھا۔ ویسے تو اس کے خلاف بے شمار ثبوت مل چکے تھے، پولیس اس کے پیچھے تھی اور اسلم کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ثابت ہو چکا تھا، لیکن یہ ثبوت اس کے تابوت کی آخری کیل تھا، لہٰذا اب پولیس کی ایک ٹیم نے مکمل طور پر اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ آج ہی ہم لوگ شاہ بابا فضل شاہ کی حویلی جائیں گے اور نازیہ کو گرفتار کریں گے۔ لہٰذا پولیس ٹیم جب فضل شاہ کی حویلی نازیہ کو گرفتار کرنے پہنچی تو نازیہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ نازیہ کے علاوہ اسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھی ایک پولیس ٹیم روانہ ہو چکی تھی۔ اسلم کو تو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا، جس پہ ظاہری بات ہے کہ پولیس نے اتنے دنوں سے نظر رکھی ہوئی تھی، تو پولیس کو پتہ چل چکا تھا کہ اسلم کا گھر کون سا ہے۔ وہ گرفتار ہو کر کے تھانے پہنچ چکا تھا۔ پھر نازیہ کو جب فضل شاہ کے سامنے گرفتار کیا گیا تو فضل شاہ نے اپنے طلاقات کی دھمکی دی اور اس نے کہا کہ تم میری بیوی کو کہاں لے کر جا رہے ہو۔ موبائل پر ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد اور اس کے کرتوت سننے کے بعد فضل شاہ نے سارا احتجاج ختم کر دیا، بلکہ وہ خود پولیس کا حامی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری طرف سے اسے لے جاؤ، جو مرضی سزا دو۔ ان دونوں کو تھانے لایا گیا۔ تھانے میں آ کر کے ساری بات کا خلاصہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اسلم نے کیسے کیا، نازیہ نے کیسے کروایا۔ فضل شاہ بھی تھانے آیا اور اس بیوی سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر کے وہیں پر اسے سب کے سامنے طلاق دے کر کے چلا گیا۔ وہ ایسی بیوی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسلم کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ یہ میرا ایک معمولی ملازم ہے جس کے عشق میں یہ پاگل ہوئی پھر رہی ہے۔ یہاں پر نازیہ رہ نہیں سکی، اس نے کہا معمولی ملازم ہی صحیح، میں اس کے عشق میں پاگل ہی صحیح، لیکن تم سے لاکھ درجے اچھا ہے کہ تمہاری پاس صرف دولت ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تم ایک ناکارہ اور ایسے نامرد انسان ہو کہ جو بالکل ہی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، فضل شاہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نازیہ نے آج اس بات کا انکشاف بھی کر لیا تھا کہ اس نے ایک ناکارہ آدمی سے شادی کی تھی، صرف دولت کی لالچ میں شادی کی تھی، لیکن وہ شخص ناکارہ نکلا تھا۔ زبیدہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیوں اپنے بہنوئی کو کیوں مروا دیا؟ تم تو چاہتی
تو آسانی سے ہر مہینے اسے 5 لاکھ بھی دے سکتی تھی، اور وہ کون سا تم سے ساری زندگی لینے والا تھا۔ اس نے کہا بس مجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں نے پہلا 5 لاکھ دیا مجھے ایسا لگا کہ فضل شاہ کو میرا راز پتہ چل جائے گا، لیکن اس بات کو لے کر کے میں پریشان ہو گئی، اور پھر میں نے اسلم سے کہہ کر کے نوید کا کانٹا راستے سے صاف کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں وہ اسی قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ نازیہ کو جیل بھیج دیا گیا اور اسلم بھی قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ دونوں ہی برابر کے قصوروار تھے، لیکن کیونکہ قتل اسلم نے کیا تھا اس لیے اسے جو سزا ہوئی وہ عمر قید کی سزا تھی۔ نازیہ کو صرف 10 سال کی قید سازش میں شامل ہونے اور یہ باتیں سوچنے پر سنائی گئی۔ وہ 10 سال کی قید میں چلی گئی اور یہ 25 سال کی قید میں یعنی عمر قید میں چلا گیا۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ حل تو ہو گیا، لیکن کیا یہ واقعی مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی نازیہ اور ایسی زبیدہ اور ایسا نوید موجود نہیں ہے؟ نوید کی غلطی تھی کہ اس نے اپنی سالی کو بلیک میل کیا، لیکن وہ سالی زیادہ غلط تھی میرے خیال میں۔ میرے مطابق وہ نوید ہی کے گھر کو اور زبیدہ ہی کے گھر کو استعمال کر کے اپنی رنگ رلیاں منا رہی تھی، اور اس نے اسی کام کے لیے اس گھر کو رکھا ہوا تھا۔ کیا کسی بہن کا بنتا تھا کہ وہ دوسری بہن کے گھر آ کر کے اس قسم کی کام کرے؟ بہرحال نوید تو بیچارہ دنیا میں نہیں رہا تھا۔ شاہ بابا نے اپنے پیسوں کا تقاضا اب کس سے کرنا تھا؟ وہ پیسے زبیدہ کے ہی اکاؤنٹ میں رہے، کیونکہ یہ لینے دینے والوں کا اصول ہوتا ہے کہ وہ جس کو دیتے ہیں اسی سے واپس لیتے ہیں، لہٰذا وہ 5 لاکھ روپے ہی شاید اس شاہ بابا کی قسمت میں تھے اور اسے وہ 5 لاکھ روپے ہی ملے۔ اس طریقے سے یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ نازیہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اسلم اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور زبیدہ ایک دفعہ پھر اکیلی رہ گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اصل میں ہر کہانی کا ٹیمپو ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی میں تھوڑا سسپینس ہوتا ہے، کسی میں خالص معاشرتی مسئلہ ہوتا ہے، کسی میں جو ہے وہ تھوڑی جاسوسی یا پھر تھوڑا ایڈونچر ہوتا ہے، کسی میں مشن ہوتا ہے۔ اگر ایک جیسی کہانیاں میں مسلسل سناؤں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ ہر کہانی دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری آج کی پسند آئی ہوگی، بہن کا شوہر۔ اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا نیچے کمنٹ باکس میں، بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ یہ یقین کریں کہ جو ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سٹوریز بناتے ہیں، تو یہ ہمارا انعام یہی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ فضا وائس کارنر، میرا انداز بھی آپ پہچانتے ہیں، میری آواز بھی آپ پہچانتے ہیں، وہاں پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز لگائی جاتی ہیں۔ اردو وائس کارنر کے نام سے چینل ہے، وہاں پر بڑی اچھی اچھی ویڈیوز لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ اردو وائس کارنر، فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر، ان چینل کو بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور وہاں کی ویڈیوز کو دیکھیے تاکہ آپ انجوائے کر سکیں۔ یہ گھر بیٹھے ایک چھوٹے موٹے انجوائے کا ذریعہ ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ آپ کو سٹوری سناتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں، آپ کو دنیا داری کا پتہ چلتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پہ انسان دیکھتا ہے جس میں یہ سٹوریز بھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوریز پسند آتی ہوں گی۔ مجھے آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے۔ باقی فضا وائس کارنر، نایاب سٹوری کارنر، ان دونوں چینل کو تو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ فضا وائس کارنر کو خاص طور پہ سبسکرائب کیجئے۔ مجھے آج کے اس سٹوری سے اجازت دیجیے۔ آپ کو امید ہے کہ یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ سٹوری میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک کشمیر زندہ باد۔